3 کارنامے ہیں. کتنے؟ بولے بولے کتنے؟ 3 کارنامے پورے سال میں. ایک واقعہ کربلا ہے، یہ اس کا کارنامہ ہے. آج بھی اس دور میں بھی، اس پڑھے لکھے دور میں بھی لوگ کہتے ہیں جنگ کوئی نہیں ہوئی. اس دور میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ یزید کا اور حسین کا بالکل کوئی جھگڑا ہی کوئی نہیں تھا. اس دور میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ دیکھیں حسین کے اپنے لوگوں نے نعوذ باللہ من ذالک امام علی مقام کو قتل کر دیا تھا، یزید کا تو لشکر ہی نہیں تھا. اس دور میں بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے یزیدی خالی اس وقت نہیں تھے، آج بھی ہیں. بولنے والے بھی ہیں، اس وقت بھی ساتھ دینے والے تھے، آج بھی موجود ہیں. توجہ سے آپ نے سماعت کرنا ہے. اور صرف اچھا ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں جی ابن زیاد نے کیا، جو کہتے ہیں جی وہ ابن سعد نے کیا، جو کہتے ہیں جی شمر نے کیا، جو کہتے ہیں جی خولی نے کیا، وہ میں یہ کہتا ہوں جب اس کے سامنے شہزادیاں لائی گئیں، امام زین العابدین لائے گئے، اس وقت اس کا کردار کیا تھا؟ میرے جذبات اتنے نہیں ہیں اور نہ میرے اندر اتنا حوصلہ ہے. وہ ذاکر شاکر تو بڑی سر اور لے میں بیان کرتے ہیں، ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں. یہ گھرانہ کوئی عام گھرانہ نہیں ہے. میں صرف اشارہ کر دوں، جب اس کے سامنے میرے امام علی مقام کے نواسے کا سر انور اس کے سامنے پیش کیا گیا، اس کے ہاتھ میں سوٹی تھی اور وہ ان ہونٹوں پہ مار رہا تھا جو میرے نبی چوما کرتے تھے. جس کے دل میں اتنا سارا بھی حیا ہو، کیا وہ اس طرح کا عمل کر سکتا ہے؟ شہزادیوں کو اس بدبخت نے ایک شامی تاجر کو دینے کی کوشش کی. کیا کوئی حضور کا کلمہ پڑھنے والا یہ کوشش کر سکتا ہے؟ آج بھی لوگوں کو پتہ نہیں یزید کے ساتھ محبت کیوں ہے. انشاءاللہ 4 فٹ نیچے جائیں گے تو لگ پتہ جائے گا. یہ میدان کربلا کے اندر نہیں خالی ظلم ہوا، میدان کربلا کے اندر تو شہادتیں ہو گئیں. اس کے بعد شہزادیوں کے سفر کو آپ پڑھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ کائنات کے والی، کائنات کے وارث، کائنات کے مالک جا رہے ہیں. اور لوگوں کی کیفیت کیا ہے؟ وہ حضرت فدہ نے جب وہ دمشق کے بازار میں کچھ چیزیں پیش کرنے کی کوشش کی نا، تو ابن زیاد نے ٹھوکر ماری، وہ بوڑھی عورت گر پڑی. تو انہوں نے سونے کے کنگن اتار کے ابن زیاد کو کہا کہ مجھے ان سے 2 باتیں کرنے دو. وہ لالچی تھے کتے. اس نے وہ سونے کے کنگن لیے تو حضرت فدہ چونکہ سارا زندگی مدینہ میں رہیں، سیدہ کائنات کی خدمتگار بن کے رہیں، تو انہوں نے جاتے ہوئے ایک وصیت کی تھی کہ فدہ کبھی قیدی نظر آئے تو ان کی مدد کرنا. وہ کچھ روٹیاں لے کر، کچھ کپڑے لے کر، کچھ جو لے کر، کچھ کھجوریں لے کر آئی تھی تاکہ قیدی ہیں. بدبختوں نے بتایا ہی نہیں تھا نا نبی کی حال ہے. انہوں نے تو کہا تھا چند باغی ہیں جن کے سر قلم کر دیے گئے ہیں. اتنی جرأت نہیں تھی. تو وہ آئیں تو وہ ساری چیزیں سونا دے کے اس بدبخت کو تو سیدہ کو پیش کی. تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، آپ نے فرمایا اماں تو کون ہے؟ ہم مسافر لوگ ہیں، یہاں تو ہمارا کوئی مددگار نہیں. تو کون ہے جو ہمیں پانی پلانے والی ہے، ہمیں یہ کھانا دینے والی ہے، یہ کپڑے دینے والی ہے؟ تو آگے سے اس بوڑھی اماں نے کہا، اس نے کہا میرا نام فدہ ہے، ساری زندگی مدینے میں گزاری ہے، سیدہ کی خدمت میں گزاری ہے. سیدہ نے فرمایا تھا کہیں قیدی نظر آئے تو مدد کرنا. آج قیدی نظر آئے ہیں تو مدد کو آئی. اب جو انہیں بے بس سمجھتے ہیں، لاچار سمجھتے ہیں، یا کچھ نہیں کرنے والا سمجھتے ہیں، ان کے لیے بطور سبق عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں زنجیریں ہیں، اونٹوں کی ننگی پیٹوں پہ بٹھایا گیا. اور آج آپ گوگل کریں، کربلا سے جو شام اور دمشق کا رستہ ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی دماغ کی یہ شریانیں پھٹ جائیں گی. ننگی اونٹ پہ، اس کی پیٹھ پہ آپ جیسا جوان مرد بندہ آدھا گھنٹہ سفر نہیں کر سکتا. میرے نبی کی معصوم شہزادیاں تھیں وہ. تو سیدہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا اماں ہم بے شک مجبور ہیں، مسافر ہیں، تیری کوئی خواہش ہے تو بیان کر. کوئی خواہش ہے، کوئی طلب ہے اس لیے کہ تو نے ہماری مدد کی ہے، کوئی خواہش ہے تو بیان کر. آگے سے حضرت فدہ کہتی ہیں کسی چیز کی خواہش نہیں، جو کچھ اللہ سے مانگا اللہ نے دے رکھا ہے. بس ایک خواہش ہے، جب میں مدینے سے آئی تھی تو زینب چھوٹی سی تھی، حسین چھوٹا سا تھا، میں انہیں کھلایا کرتی تھی، پتہ چل جائے وہ کیسے ہیں. سیدہ زینب نے فرمایا جس زینب کی بات تم کرتی ہو اماں وہ کوئی اور نہیں، تیرے سامنے ہے، اس کا دیدار کر لو.
اور وہ حسین ہے، اس کا سر کٹا ہوا نیزے کے اوپر موجود ہے. حضرت فدہ نے چیخ ماری، نیچے گری اور اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی. جو وفادار تھے اس وقت بھی وفادار تھے، جو غدار تھے وہ اس وقت بھی غدار تھے، اور آج ان کی نسلیں انہی کے قدموں کے اوپر قدم رکھ کے آگے بڑھ رہی ہیں. یہ کربلا میں ہوا. پھر آج مدینہ پاک میں کیا ہوا؟ واقعہ ہرا کیا ہے؟ جب مسلم بن عقبہ کو اس بدبخت نے مدینہ منورہ کے اندر حضرت عبداللہ نے کہا ہم، اور یہ وہی حضرت عبداللہ ہیں جو حضرت حنظلہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا ہم ایسے جس نے نبی کی آل کو نہیں بخشا ہم اس کی بیعت میں رہیں، ہم نے بیعت توڑی اس کی. اس نے مسلم بن عقبہ کو کہا جاؤ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دو اور 3 دن کے لیے تمہارے اوپر مدینہ حلال کرتا ہو. اور جب حکمران یہ لفظ بولتے ہیں کہ تمہارے لیے فلاں شہر حلال کرتا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے فتح کے بعد جو تمہارے من میں آئے کرو، چوریاں کرو، زنا کرو، شراب پیو، جو جی چاہے کرو. اور یہ حکم کس شہر کے لیے دیا گیا ہے؟ جو میرے نبی کا شہر ہے، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا جو مدینے کے بارے میں برا ارادہ کرے اسے رب اس طرح پگھلا کے ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی کے اندر نمک ڈالا جائے تو نمک ختم ہو جاتا ہے. اور اس بدبخت نے، علامہ ابن جوزی جیسا بندہ بھی، محتاط محقق بھی لکھتے ہوئے یہ نہ رہ سکا، ہزاروں عورتیں ایسی تھیں، کتنی؟ جن کے بچے جب پیدا ہوئے تو ان کے باپوں کا پتہ کوئی نہیں تھا. سینکڑوں صحابہ کو طے کیا گیا. 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی. مسجد نبوی جہاں ایک نماز پڑھو تو 50,000 کا نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اس کے پلروں کے ساتھ یزید بدبخت کی فوج کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے، وہ پیشاب اور لید مسجد نبوی میں کرتے تھے. اگر یہ تمہارا امیر المومنین ہے اور یہ تمہارا رول ماڈل ہے اور اگر یہ جنتی ہے تو پھر نوجوانوں کو کس جنت کی طرف بلا رہے ہو تم؟ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا تھا میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا مسجد نبوی میں، کوئی اذان دینے والا نہیں، کوئی جماعت کروانے والا نہیں، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں. روزہ انور سے اذان کی آواز آتی تھی تو مجھے پتا چلتا تھا نماز کا وقت ہو گیا. اگر کسی کے دل میں نبی کی آل کی بھی محبت نہ ہو اور ہو سکتا ہے حضور کے مدینے کی بھی محبت نہ ہو، اس نے اگلا حکم کیا دیا مسلم بن عقبہ کو؟ اس نے کہا بس مدینے پہ بس نہیں کرنی، اب جاؤ مکہ پہ چڑھائی کر دو. وہاں عبداللہ بن زبیر ہے، وہ بھی میری بات نہیں مانتا. اور مسلم بن عقبہ جب وہاں سے چلا، رستے کے اندر وہ بدبخت مر گیا. اس سے آگے وہ حسین بن النمیر الکوفی تھا جو وہ سپہ سالار بن کے آگے چل پڑا. اور پھر جب مکہ شریف کے اندر خالی حضرت عبداللہ بن زبیر کے لشکر کو نہیں یار، اس کی منجنیکوں نے بیت اللہ کے اوپر وہ آگ بھی پھینکی، پتھر بھی پھینکے اور بیت اللہ کو گرا بھی دیا. اور اس وقت یہ بدبخت مر رہا تھا جب اس کی لگائی ہوئی آگ سے غلاف کعبہ جل رہا تھا. اس بندے کی محبت میں پتہ نہیں